بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے قمر بنی ہاشم، جس کو علامہ السید ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ نے لکھا ہے، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ایک انتہائی اہم موڑ پر ہیں ہم اس وقت، پیج نمبر 233 پر، جب کہ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ مولا کائنات سے بیعت لی گئی اور کیا حالات تھے اور کیا واقعات تھے۔ آئیے بغیر کوئی آپ کے درمیان حائل ہوئے میں اپنی کوئی بات کیے بغیر اور کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ میں 2 لائن پہلے سے شروع کری ہوں جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا۔ بیعت تمام ہو گئی، لیکن طلحہ و زبیر کے دل میں یہ حسرتیں کروٹیں بدلتی رہیں کہ ہمیں حالات نے کس قدر مجبور کر دیا ہے کہ ہم جیسے مستحقین خلافت کو دوسروں کی بیعت کرنا پڑی۔ حالات ناسازگار تھے تو یہ بھی ہو گیا، لیکن اس کے لیے کوئی دوسری فکر کرنا ضروری ہے۔ باہم مشورے ہوئے اور یہ طے پایا کہ اس کاروبار کے لیے ام المومنین کو ذریعہ بنایا جائے۔ ان کا قوم میں احترام ہے اور ان کی آواز میں اثر ہے۔ ظاہر ہے کہ جو قوم ان کے کہنے سے صاحب اقتدار حاکم کا خون برداشت کر سکتی ہے، وہ خانہ نشین علی علیہ السلام سے اختلاف کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ طے کر کے نہایت سعادت مندی سے مولائے کائنات کی خدمت میں عرض کی، ہم دونوں عمرہ کے لیے مکہ معظمہ جانے چاہتے ہیں۔ ام المومنین اس وقت مکہ ہی میں تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس عمرہ سے غداری کی بو آتی ہے، لیکن اگر جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ۔ مولائے کائنات بدلے ہوئے حالات و حوادث کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے، اس لیے آپ نے نہایتی اطمینان اور سکون کے ساتھ دونوں کو اجازت دے دی اور حالات کا جائزہ لینے لگے۔ اب صرف اس وقت کا انتظار ہے جب ان دونوں کی سازش کارگر ہو اور اسلام ایک نئے فتنے کا شکار ہو جائے۔ پیج نمبر 234۔ طلحہ و زبیر مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور ادھر ام المومنین مکہ سے حج تمام کر کے مدینہ کی طرف آ رہی تھیں۔ راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے سب سے پہلے عثمان کے بارے میں دریافت کیا۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ انسان کی نگاہ میں جس منصوبے کی اہمیت ہوتی ہے اس کا ہر وقت خیال رہتا ہے اور ذہن میں اس کا خاکہ گردش کیا کرتا ہے۔ ام المومنین نے قتل عثمان کے لیے بے پناہ کوشش کی تھی، ان کے خلاف فتوے جاری کیے تھے، قمیض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا کر امت کو ورغلایا تھا کہ ابھی یہ قمیض میلی نہیں ہوئی ہے اور تم نے سنت رسول کو بدل ڈالا ہے۔ فطری طور پر انہیں نتائج کی فکر ہونا ہی چاہیے تھی۔ ان کا یہ سوال برمحل تھا کہ عثمان کا کیا حشر ہوا، اور حضرت عثمان کے قتل پر ان کا مسرور ہونا بھی بے محل نہیں تھا۔ تاریخ یعقوبی والیوم 2 پیج نمبر 157۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قتل عثمان کے بعد جب حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کی خبر سنی تو بلا فاصلہ عثمان کی مظلومیت کا اعلان کر دیا اور انتقام خون ناحق کے نام پر صف آرائی کے لیے تیار ہو گئی۔ طبری والیوم 3 پیج نمبر 469۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو صرف عثمان کی حیات کے خاتمے سے دلچسپی نہیں تھی، بلکہ عہدہ خلافت سے بھی آپ کی دلچسپیاں وابستہ تھیں، اور آپ نے سارا زور طلحہ و زبیر کی خلافت کے لیے صرف کیا تھا۔ جب ان دونوں نے اپنے منصوبوں کی ناکامی کی خبر دی اور بتایا کہ امت کے حالات اپنے حق میں سازگار نہیں ہیں، قوم نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کر لیے تو یکبارگی برہم ہو گئی اور حکومت کی نالائقی کا شکوہ کرنے کی بجائے علی علیہ السلام سے خون عثمان کا انتقام لینے پر آمادہ ہو گئیں۔ پیج نمبر 235۔ واقعات پر تفصیلی تبصرہ مقصود نہیں ہے، صرف تاریخی پس منظر کا سامنے لانا مقصود ہے، ورنہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کو شرعی اعتبار سے کسی شخص کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا حق نہیں تھا۔ وہ سرزمین قتل سے دور تھیں، انہیں حالات کی صحیح اطلاع نہ تھی۔ ان کا پہلا فرض تھا کہ جن افراد کو قاتل سمجھ رہی تھیں انہیں اپنے منصوبے کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتیں، اور اگر یہ ممکن نہیں تھا اور خلیفہ کے بارے میں ان کی رائے بدل چکی تھی تو کم از کم تحقیق حال کرنے کے لیے یہ کہتی کہ آپ کے بارے میں قتل عثمان کی شکایت ملی ہے، نہ یہ کہ بے سر و سامان خبروں پر ایک ایسے شخص سے انتقام لینے پر تیار ہو جائیں جو آخر وقت تک خلیفہ کے لیے پانی کا انتظام کرتا رہا ہو اور قصر حکومت کے باشندوں کو پیاس سے ہلاک نہ ہونے دیا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کی کوئی خطا ہے تو یہی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کے
منصوبے کے خلاف خلیفہ کی مدد کی، انہیں پانی سے محروم نہیں کیا، اس کے علاوہ کسی اور جرم و خطا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عائشہ نہ تو عثمان کے حضرت عائشہ تو عثمان کے ورثے میں بھی نہ تھیں کہ انہیں انتقام کا حق پیدا ہوتا۔ قانونی اعتبار سے حاکم وقت اور خلیفہ المسلمین کا عہدہ حضرت علی کے پاس تھا، انتقام کی کارروائی انہیں کرنا چاہیے تھی۔ حضرت عائشہ کو یہ حق کہاں سے پیدا ہو گیا؟ انہیں انتقامی کارروائی کرنا تھی تو تمہیدی طور پر خلیفۃ المسلمین سے بھی ملنا چاہیے تھا۔ پیج نمبر 236۔ اور یہ حیرت انگیز بات بھی نہ ہوتی جس خاتون میں میدان جنگ میں فوجی قیادت کی صلاحیت موجود ہو، اس کے پاس گھر بیٹھ کر خلافت کرنے کی صلاحیت نہ ہونے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ حالات نے رخ بدلا اور زمانہ ایک نئے موڑ پر آ گیا۔ خلیفۃ المسلمین سے بغاوت کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور تھوڑے ہی عرصے میں حضرت علی کو جمل کی لڑائی سے دوچار ہونا پڑا۔ جنگ جمل میں کیا ہوا، اس کی تفصیلات کی ضرورت نہیں، صرف دو اہم باتوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ ام المومنین بذات خود لشکر کی قیادت فرما رہی تھیں اور امیر المومنین طلحہ اور زبیر کو مسلسل توجہ دلا رہے تھے۔ ارے یہ کیا غضب کر رہے ہو، اپنے ناموس کو گھروں میں چھوڑ کر آئے ہو اور ناموس رسول کو سرے میدان لے آئے ہو۔ جنگ کے خاتمے پر بھی آپ نے شکست خوردہ لشکر کی سربراہ خاتون کو نہایتی احترام و احتشام کے ساتھ مدینہ واپس پہنچایا اور کسی منزل پر گوارا نہیں کیا کہ ناموس رسول کی بے حرمتی ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ وہ کردار تھا جسے ام المومنین تاحیات فراموش نہ کر سکیں اور برابر اپنے اعمال پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کرتی تھیں کہ علی علیہ السلام نے انتہائی شرافت کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ کوئی شخص بھی اپنے مخالف گروہ کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیا کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ آپ نے ایسا ہی برتاؤ خندق کی لڑائی میں عمرو بن عبدود کے ساتھ کیا تھا اور قتل کرنے کے بعد اس کے لباس کو اس کے بدن پر چھوڑ دیا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی بہن نے بھائی کا مرثیہ پڑھنے کی بجائے بھائی کے قاتل کا قصیدہ پڑھا تھا اور یہ کہا تھا کہ میرے بھائی کا قاتل اس قدر شریف تھا کہ اس نے جسم سے لباس جدا نہیں کیا۔ پیج نمبر 237۔ ظاہر ہے کہ ایک بلند کردار انسان ایک دشمن اسلام کے ساتھ ایسا برتاؤ کر سکتا ہے تو وہ زوجہ رسول کے ساتھ ایسا سلوک کیوں نہیں کر سکتا؟ لڑائی کا دوسرا منظر یہ ہے کہ جنگ اپنے پورے شباب پر ہے۔ امیر المومنین اپنے عزیز فرزند محمد حنفیہ کو میدان جنگ میں بھیج چکے ہیں اور تیروں کی بوچھار دیکھ کر محمد کی زبان پر یہ فقرہ آ چکا ہے کہ اس عالم میں کیسے آگے بڑھوں۔ آپ کا ارشاد ہے کہ یہ رگ مادری کا اثر ہے جو ایک نفسیاتی قانون کی حیثیت رکھتا ہے کہ میدان جہاد میں قدم آگے بڑھانے کے لیے ہمت دل اور سکون نفس کے علاوہ اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ شجاعت طرفین سے میراث میں ملی ہو۔ اس قانون نے امیر المومنین کے اس اقدام کی وضاحت کر دی کہ ایک ایسے خاتون سے عقد کیا جائے جس سے بہادر فرزند پیدا ہو اور خاص مواقع پر کام آئے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 10 سال کی تھی۔ اس عمر میں عام بچے بھی بڑی حد تک ہوش مند اور بادراک ہو جاتے ہیں اور انہیں حالات کا شدت سے احساس ہونے لگتا ہے۔ جائے کہ علی کا لال عباس، جس کی فہم و فراست کا اندازہ کرنا دشوار ہے، جس نے باپ کی وراثت میں وہ ذہانت و صلاحیت پائی ہے کہ باپ کی گود ہی سے توحید کا پیغام دیا اور واضح لفظوں میں اعلان کر دیا ہے کہ جس زبان سے ایک کہہ دیا ہے اس زبان سے دو نہیں کہا جا سکتا۔ پیج نمبر 238۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے گھرانے کے عظیم کردار کے علاوہ دنیا اسلام کے بدلتے ہوئے حالات کا بھی جائزہ لیا ہے اور یہ دیکھ لیا ہے کہ امت علی علیہ السلام جیسے عظیم رہنما اور بلند کردار رہنما سے بھی وفا نہیں کر سکتی تو کسی دوسرے کا کیا ذکر ہے۔ بنی امیہ ہاشمی گھرانے کے ساتھ دین اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں اور ہمارے گھر والے ہر ممکن قربانی دے کر اس دین کا تحفظ کر رہے ہیں۔ پدر بزرگوار نے عزت دین کی خاطر تخت حکومت چھوڑ دیا۔ حکام جور کی تائید نہ کرنے کی بنا پر شدید مصائب کا سامنا کیا۔ حق کی پاسبانی کے جرم میں 25 سالہ خانہ نشین رہے۔
ناموس رسول عربی کے تحفظ میں جمل کی لڑائی کا مقابلہ کیا اور نہ جانے کس طرح ایسے نازک حالات میں زندگی گزاری ہے۔ ایسے حالات ایک عام انسان کے اندر بھی دین کی حفاظت کا جذبہ اور عموی سازشوں کے بے نقاب کرنے کا حوصلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ عباس علیہ السلام کی منزل تو بہت بلند ہے۔ ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر دین کی خاطر تخت حکومت چھوڑا جا سکتا ہے تو فرات کا کنارہ چھوڑ دینے میں کیا زحمت ہے، اور اگر مذہب کے نام پر خانہ نشینی اختیار کی جا سکتی ہے تو وطن چھوڑ کر غربت کی زندگی بسر کرنے میں کیا تکلیف ہے۔ تحفظ اسلام کے لیے ذوالفقار نیام میں رہ سکتی ہے تو امام وقت کے اشاروں پر تلوار نیام میں کیوں نہیں رہ سکتی؟ عباس علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا انسان ہوتا اور علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کی آغوش تربیت میں پروان چڑھا ہوتا تو اس کے ذہن میں حکومت کے خلاف انتقامی جذبات کے علاوہ کچھ نہ ہوتا۔ پیج نمبر 239۔ اسے حیران یہی فکر ہوتی کہ کس طرح اپنے مخالفین سے بدلہ لیا جائے، ان کے وجود کو صفحہ ہستی سے محو کر دیا جائے۔ اب تو اپنے گھر میں ظاہری اقتدار بھی آ چکا ہے اور عرب و عجم کی عظیم حکومت کا تختہ زیر قدم ہے۔ عراق بیعت کیے ہوئے ہیں، ایران کردار کی بلندی پر قربان ہے، علمی وقار گردنوں کو خم کیے ہوئے ہے اور حسن تدبیر پر سارا عالم اسلام نازا ہے۔ ایسے حالات میں انقلابی مہم کا چلا دینا اور دشمن کو ایک ایک کر کے تباہ و برباد کر دینا ایک فطری امر تھا جسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی تھی۔ لیکن عباس علیہ السلام علی علیہ السلام کی آغوش کے پروردہ تھے۔ انہوں نے مولا کائنات کی حیات و سیرت کا مطالعہ کیا تھا۔ ان کے پیش نظر عموی مظالم کے ساتھ باپ کا عظیم کردار بھی تھا جو روز اول سے اپنے حقوق کی پامانی پر صبر کر رہا تھا اور مسلسل اعلان کر رہا تھا کہ اگر حفاظت دین مقصود نہ ہوتی اور امت کے منقلب ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو مجھ سے بڑی طاقت کا حامل کون تھا اور مجھ سے بڑا انقلاب کون لا سکتا تھا۔ عباس علیہ السلام اسی دل و دماغ کے ایک انسان کا نام تھا۔ ان کی رگوں میں علی علیہ السلام کا لہو تھا تو ذہن و دماغ میں علی علیہ السلام کے افکار، بازوؤں میں علی کی طاقت تھی تو زندگی میں علی علیہ السلام کی تربیت کے آثار۔ جمل کا پورا واقعہ عباس علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے سے گزر گیا اور بنی ہاشم کے کم سن سپاہی نے اف تک نہ کی۔ انصاف والے بتائیں کہ کیا اس وقت عباس علیہ السلام کی رگوں میں خون شجاعت کا جوش نہ رہا ہوگا؟ کیا علی کا شیر پیچ و تاب نہ کھا رہا ہوگا؟ کیا فطرت بشر میدان جنگ میں کود پڑنے پر آمادہ نہ کر رہی ہوگی؟ پیج نمبر 240۔ کیا یقیناً یہ سب رہا ہوگا، لیکن عباس علیہ السلام صرف طاقت کے دھنی کا نام نہیں ہے، عباس علم و عرفان کا پیکر ہے، امام وقت کی مصلحت کا عارف ہے۔ عباس کو بخوبی معلوم ہے کہ اذن امام کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا اور امام وقت سے بہتر کوئی مصلحت جہاد کا واقف و عارف نہیں ہے۔ جمل کا واقعہ تمام ہوا اور علی کے شیر دل فرزند نے امت کے حالات کے ساتھ باپ کے بلند کردار کا مکمل طور پر مشاہدہ کر لیا۔ حالات انسانی زندگی پر بہرحال اثر انداز ہوتے ہیں اور غیر معصوم اپنے گرد و پیش کے حالات سے بہت کچھ حاصل کرتا ہے۔ حادثات زمانہ انسانی ذہن کو پختہ اور انسانی عزم کو مستحکم بناتے رہتے ہیں۔ ناز و نعم کا پلا ہوا انسان مصائب کے مقابلے میں صفر کے درجے پر ہوتا ہے اور آندھیوں اور طوفانوں سے کھیلنے والا بچہ مصائب و آلام کے مقابلے میں جوان ہوتا ہے۔ علمدار کربلا کی تاریخی زندگی کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ آسان ہے کہ عباس عمر میں کتنے ہی کم سن ہو، علم و عرفان میں کامل، حالات کے تجزیے میں ماہر، قوت فیصلہ کے اعتبار سے مکمل اور عزم و ہمت کے اعتبار سے کسی جوان سے کم نہ تھے۔ علامہ خوارزمی کی یہ روایت بالکل صحیح ہے کہ عباس علیہ السلام صفین کے میدان میں ایک کامل مرد تھے۔ 11 سال کا بچہ مرد کامل کہے جانے کا حقدار نہیں ہوتا۔ اس عمر کے انسان پر عربی زبان کے اعتبار سے مرد کا بھی اطلاق نہیں ہوتا، چاہے کہ مرد کامل
لیکن ابو الفضل عباس کے حالات کا تجزیہ گواہ ہے کہ وہ ایک مرد کامل تھے اور ان کی زندگی یقیناً ایسی تھی کہ انہیں مرد کامل کہا جائے۔ پیج نمبر 241۔ وہ علم و عرفان کے اعتبار سے بھی کامل تھے اور عزم و ہمت کے اعتبار سے بھی، فن حرب کے اعتبار سے بھی کامل تھے اور جذبہ خدمت کے اعتبار سے بھی۔ ان کا کمال ان کی میراث تھا، ان کے عزائم کی بلندی انہیں ابوجد سے ملی تھی، ان کے ارادوں کی پختگی ان کی آغوش تربیت کی عطیہ تھی، ان کا حوصلہ جہاد ان کے نسل ابو طالب میں ہونے کا نتیجہ تھا۔ یہاں پر ایک نئی ہیڈنگ شروع ہو رہی ہے، جنگ صفین۔ حضرت عباس علیہ السلام کو اپنے حوصلوں کی تکمیل کا پہلا موقع صفین کے میدان میں ملا، جب پدر بزرگوار نے خود اپنے فرزند کو ایک نئے انداز سے میدان جنگ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا اور عباس علیہ السلام نے اپنے مکمل جوش و خروش کے ساتھ میدان جنگ میں قدم رکھا۔ صفین کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ جمل کی واضح شکست کے بعد حاکم شام نے یہ محسوس کر لیا کہ علی علیہ السلام کا اقتدار بڑھ چکا ہے اور اب یہ امکان قوی ہے کہ وہ مجھ سے سخت ترین محاذبہ کے لیے آمادہ ہو جائے۔ پیج نمبر 242 اسلامی میزان و معیار پر میرا حساب دینا سخت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے علی پر دوبارہ جنگ مسلط کر دی جائے تاکہ وہ خانگی مسائل میں مبتلا ہو کر جنگ کی تیاری میں مصروف ہو جائیں اور مختلف علاقوں کے اعمال سے کوئی محاسبہ نہ کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ اس تحریک میں ہر باغی اور قائن عامل کا شامل ہونا ایک فطری امر تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کس بنیاد پر علی علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اور اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے۔ علی کی حکومت یا ان کا اسلامی تنظیم میں کوئی عیب نکالنا علی کی حکومت یا ان کی اسلامی تنظیم میں کوئی عیب نکالنا آسان کام نہیں ہے۔ عیب نکالنا تو بڑی بات ہے، عیب تراشنا بھی ایک ناممکن سا امر تھا۔ حاکم شام نے کافی غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ابھی قوم کے دل میں انتقامی جذبات زندہ ہیں بلکہ شدید تر ہو چکے۔ اب تک صرف قتل عثمان ہی کے انتقام کی بات تھی، اب مختلف گھرانوں میں جمل کے مقتولین کا ورثہ بھی ایک گروہ تیار ہے۔ مقتولین کے ورثے کا بھی ایک گروہ تیار ہے۔ ان سے بروقت فائدہ اٹھا لینا اور ان کے جذبات کو براگیختہ کر کے اپنا مطلب نکال لینا وقت کی بہترین سیاست ہے۔ حاکم شام کے لیے کامیابی کی ایک راہ یہ بھی تھی کہ ام المومنین کا کوئی رابطہ اموی خاندان سے نہ تھا۔ ان سے محاذبہ بہت آسان تھا کہ آپ کا کوئی تعلق اس خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا آپ خون عثمان کی وارث نہیں ہیں۔ اس کا حق صرف ان کی اولاد اور ان کے ورثاء کو پہنچتا ہے، لیکن حاکم شام کے ساتھ یہ کمزوری نہ تھی۔ بہرحال اسی خاندان کے ایک فرد اور چشم و چراغ تھا، اسے یہ کہنے کا حق تھا کہ میرے خاندان کا خون ہوا ہے، مجھے قاتل سے انتقام لینے کا حق ہے، اور امت بھی اس بات کو باور کر سکتی ہے۔ پیج نمبر 243 بھلا وہ امت جو بلا سبب عائشہ کا ساتھ دے سکتی ہو اور بیعت کے بعد علی علیہ السلام سے مقابلہ کر سکتی ہو، اس کے لیے معاویہ کی بات کے باور کر لینے میں کیا زحمت تھی؟ چنانچہ معاویہ نے خون عثمان کے نام پر خون جمل کے انتقام کی تیاری شروع کی اور اپنے ہر عیب پر پردہ ڈالنے کا انتظام کر لیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں شام کی 1,20,000 فوج تیار ہو گئی اور سارا لشکر مقام صفین کی طرف روانہ ہو گیا۔ امیر المومنین کو اپنے علاقے میں لشکر آنے کی اطلاع ملی تو آپ بھی ایک لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ کا گزر سرزمین کربلا سے ہوا، جہاں آپ نے ٹھہر کر آنسو بہائے اور اپنے فرزند حسین کی شہادت کو یاد کر کے فرمایا، صبرا ابا عبداللہ، حسین تمہیں اس منزل پر صبر کرنا ہوگا۔ اصحاب حیران تھے کہ مولا یہ کیا فرما رہے ہیں اور کسے تلقین صبر کر رہے ہیں، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ راز کھل گیا اور سن 61 ہجری میں وہ موقع بھی آ گیا جسے یاد کر کے مولا کائنات اشک فشانی فرما رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب مولا کائنات نے اپنے فرزند حسین کی مصیبت کو یاد کیا ہوگا اور حسین کے بچوں کی پیاس یاد آئی ہوگی تو عباس کا خیال ضرور آیا ہوگا اور مولا کی نگاہوں میں وہ نقشہ بھی پھر گیا ہوگا جب ان کا یہ شیر فرات کے کنارے پانی لینے جائے گا
اور ایک مشکیزہ آپ کی خاطر دونوں شانے کٹا کر ترائی میں ہمیشہ کے لیے سو جائے گا۔ پیج نمبر 244۔ ترائی پر شیر کا قبضہ ہوگا اور فرات شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ میدان صفین کا سب سے پہلا حادثہ یہ تھا کہ معاویہ کی فوجوں نے پیش قدمی کر کے فرات پر قبضہ کر لیا اور اپنی جانب میں عثمان کا انتقام لینے کے لیے مولا کائنات اور ان کے سپاہیوں پر پانی بند کر دیا۔ اصحاب پانی سے سخت پریشان ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، مولا اگر آپ اجازت دیجیے تو ابھی دشمن سے نہر آزاد کرا لیں اور پانی پر قبضہ کر کے دشمن کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ فرات پر قبضہ کرنا تمہارے اختیار میں ہے، خوشی سے حملہ کرو اور اپنے پانی کا انتظام کرو، لیکن خبردار دشمن پر پانی بند نہ کرنا، یہ بات شرع اسلام کے خلاف ہے، اور علی علیہ السلام ایسی بات برداشت نہیں کر سکتا جو شریعت اسلام کے قوانین سے مختلف یا اس کے مخالف ہو۔ دشمن کو علی کے کردار پر مکمل اعتماد ہے، چنانچہ جب آپ کی فوجوں نے شکایت کی کہ نہر پر علی کا قبضہ ہو گیا ہے اور اب وہ ہم سے انتقام لے کر پانی بند کر دیں گے، اب ہماری زندگی کا سہارا کیا ہوگا؟ تو حاکم شام نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ علی علیہ السلام کا کردار نہیں ہے، تم پانی کی طرف سے قطعی طور پر مطمئن رہو، جس وقت بھی علی علیہ السلام کے سامنے پانی کا سوال ہوگا وہ خود بخود پہرا ہٹا لیں گے اور پانی کو لشکر کے لیے مباح کر دیں گے۔ پیج نمبر 245۔ دشمن کا اندازہ قطعی صحیح تھا، اس نے علی کے آبائی کردار اور ان کے ذاتی کرم کا تجربہ کیا تھا، چنانچہ مولا کائنات نے اس کا بھی انتظار نہیں کیا کہ دشمن دستے سوال دراز کرے تو اسے پانی دیا جائے، بلکہ آپ نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ میں پانی بند نہیں کروں گا، جسے نہر سے سیراب ہونا ہے باخوشی آئے اور سیراب ہو جائے۔ صاحب کبریت احمر والیوم 3 پیج نمبر 24 کا بیان ہے کہ فرات پر قبضہ کرنے میں حضرت عباس علیہ السلام بھی امام حسین علیہ السلام کے دوش بدوش جہاد کر رہے تھے اور اس حملے میں آپ کا بھی زبردست حصہ تھا۔ بھوک اور پیاس سے مرنا کمزور اور بد نفس سپاہیوں کا طریقہ ہے اور میدان جہاد میں تلوار کھینچ کر دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دینا مجاہد راہ خدا کا کردار ہے۔ اسی جنگ صفین میں جب میں صاحب کبریت احمر علامہ خراسانی نے حضرت عباس علیہ السلام کے جہاد کا حال بھی تحریر کیا ہے کہ لشکر امیر المومنین سے ایک جوان چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے برآمد ہوا، ہیبت و جلالت کے آثار نمایاں، شجاعت و ہمت کی علامات ظاہر، تقریباً 17 سال کی عمر، میدان جنگ میں آ کر مبارزہ طلبی کی لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ معاویہ نے ابن شعشع کو بلا کر اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ میرا شمار عرب کے عظیم بہادروں میں ہوتا ہے جو ہزاروں سے تنہا لڑا کرتے ہیں، میرا جانا باعث ذلت و رسوائی ہے۔ پیج نمبر 246۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ میں اپنے کسی بیٹے کو بھیج دوں اور وہ اس کا کام تمام کر دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بیٹوں کو ایک ایک کر کے میدان میں بھیجنا شروع کیا۔ جب سب تہے تہے ہو گئے تو ابن الشعشع کو غصہ آ گیا اور وہ خود میدان میں جنگ میں آ گیا۔ علی کے شیر نے اسے بھی ایک حملے میں اس کے ساتھوں بیٹوں سے ملا دیا۔ اب میدان جنگ میں شیر کی ہیبت کا قبضہ تھا اور کسی میں دم مارنے کی ہمت نہ تھی۔ لوگ اس بے نظیر شجاعت کو دیکھ کر یہی سمجھ رہے تھے کہ حیدر کرار جہاد کر رہے ہیں، لیکن جب نقاب رخ الٹا تو اندازہ ہوا کہ علی نہیں ہے، علی کا شیر ہے، حیدر کرار نہیں ہے، حیدر کرار کا ورثہ دار ہے۔ علامہ موصوف نے واقعے کو درج کرنے میں اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اگرچہ کچھ لوگوں کی نگاہ میں واقعہ قرین قیاس نہیں ہے اور وہ کم سنی میں حضرت عباس علیہ السلام کے جہاد کو بعید از قیاس سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک مرد کامل اور 17 سال کے جوان تھے اور حیدر کرار کی شجاعت کے ورثہ دار بھی تھے۔ آپ کے مرد کامل ہونے کا ثبوت علامہ خوارزمی کی یہ عبارت ہے۔ اب یہاں پر عبارت لکھی ہوئی ہے اور جس کا ترجمہ ہے وہ میں آپ کو سامنے بیان کر رہی ہوں۔ تو معاویہ کے لشکر سے یہ ترجمہ شروع ہو رہا ہے پیج نمبر 247 سے۔ معاویہ کے لشکر سے کریب نامی ایک بہادر برآمد ہوا جس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ انگلی سے درہم کو دبا دیا کرتا تھا اور تو اس کے نقوش مٹ جاتے تھے۔ اس نے میدان میں آ کر حضرت علی علیہ السلام سے مبارزہ طلبی کی
آپ کی طرف سے مرتقہ بن وحاز زبیدی نکلے، اس نے انہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد شرجیل بن بکر نکلے، وہ بھی قتل ہو گئے۔ اس کے بعد حرس بن صلاح شیوانی برآمد ہوئے، وہ بھی قتل ہو گئے۔ امیر المومنین کو یہ بات سخت گراں گزری اور آپ نے اپنے فرزند عباس علیہ السلام کو بلایا جو تمام مرد کامل تھے، اور انہیں حکم دیا کہ گھوڑے سے اتر کر اپنا لباس جنگ اتارو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ پیج نمبر 248۔ آپ نے ان کا لباس زیب تن فرمایا اور انہیں اپنا لباس پہنا دیا تاکہ دشمن مقابلے سے گھبرائے نہیں۔ اس کے بعد میدان میں آ کر خدا کی یاد دلائی اور عذاب آخرت سے ڈرایا۔ کریب نے اکڑ کر کہا، میں نے اپنی تلوار سے آپ جیسے کتنوں کو تہو تیغ کر دیا ہے، اور یہ کہہ کر حضرت پر حملہ کر دیا۔ آپ نے وار خالی دے کر ایک وار کیا اور اسے 2 ٹکڑے کر دیا۔ پس واپس آتے ہوئے آپ نے محمد حنفیہ سے فرمایا، تم اسی جگہ ٹھہرے رہو، اب اس کا وارث آ رہا ہے۔ محمد تعمیل حکم میں ٹھہرے۔ تھوڑی دیر میں اس کا ایک عزیز آ گیا۔ اس نے پوچھا، کریب کا قاتل کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فی الحال تو اس کی جگہ پر میں ہوں۔ اس نے یہ سن کر حملہ کر دیا، آپ نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا، آپ نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا، یہاں تک کہ 7 آدمی نکل کر آئے اور سب کے سب فنا ہو گئے۔ اس عبارت سے حضرت عباس کا مرد کامل ہونا صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس کے بعد محدث نوری کے اس ارشاد کا کوئی محل نہیں رہ جاتا کہ یہ واقعہ عباس بن حارث کا ہے۔ حضرت عباس کا ذکر اشتباہاً ہو گیا ہے۔ عباس بن حارث کا واقعہ اپنے مقام پر ہے، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ دوسرا واقعہ غلط ہے۔ ایک میدان میں ایک طرح کے 2 واقعات کا آنا نہ محال ہے اور نہ ہی خلاف قیاس۔ پیج نمبر 249۔ صاحب کتاب قمر بنی ہاشم علامہ عبدالرزاق مکرم اور صاحب ذکر العباس نجم الواعظین مولانا نجم الحسن کراروی نے اس واقعے کو نہایت تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے، اور برادر محترم تاب زع نے کبریت احمر سے اس کے متعلقات کو بھی نقل کیا ہے اور مسئلہ کی مکمل تنقیح کر کے ایک ایک جز پر بحث کی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ کا کسی واقعے کو نظر انداز کر دینا اس کے بے بنیاد ہونے کی دلیل نہیں ہے، مگر یہ بات تو بہرحال قابل غور ہے کہ حضرات نے جن روایات سے استدلال کیا ہے اس کی بنیادوں سے خود بھی متفق ہیں یا نہیں۔ صاحب کبریت احمر نے حضرت عباس علیہ السلام کی عمر کا اندازہ تقریباً 17 سال لکھا ہے، اور علامہ خوارزمی نے صرف مرد کامل کا ہے، سن کا کوئی اندازہ نہیں بتایا۔ ظاہر ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی عمر کسی قیمت پر 17 سال نہیں تھی۔ آپ کی ولادت 26 سن ہجری میں ہے اور جنگ صفین کا خاتمہ 37 سن ہجری میں ہوا ہے۔ ایسی حالت میں آپ کی عمر 10 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر وضاحت کی جا رہی ہے۔ اس مقام پر ایک دلچسپ بحث یہ ہے کہ میرے ایک کثیر المطالعہ مخلص نے ایک مرتبہ یہ اعتراض کیا تھا کہ کربلا کے میدان میں حضرت عباس کی عمر شریف 32 یا 34 سال بالکل غلط بتائی جاتی ہے۔ مولا کائنات نے جناب ام البنین سے کوفے میں عقد کیا ہے۔ میں نے اس وقت روا روی میں ان سے حوالہ دریافت نہیں کیا تھا اور نہ اس موضوع پر گفتگو ہو سکی تھی۔ اس وقت 5 یا 6 سال کے بعد جب اس موضوع پر تالیف کی نوبت آئی تو یہ بھی یاد آیا اور ضروری معلوم ہوا کہ اس کی مختصر تحقیق بھی کر دی جائے۔ اب یہاں پر پیج نمبر 250 شروع ہو گیا ہے۔ جہاں تک ارباب تحقیق کا تعلق ہے، انہوں نے حضرت عباس کی ولادت 26 ہجری میں ہی نقل کی ہے۔ کوفے میں عقد کا تذکرہ کسی معتبر روایت یا کتاب میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چند قرائن میں جو حضرت عباس کی عمر کا تعین اور حضرت ام البنین کے عقد کے بارے میں واضح فیصلہ کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ام البنین کا عقد حضرت عقیل کی جستجو سے ہوا تھا اور مولا کائنات نے پہلے انہی سے مشورہ کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ حضرت عقیل سے یہ مشورہ مدینہ ہی میں ہو سکتا ہے، کوفہ میں ایسے حالات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ نے جناب ام البنین کی آمد کا نقشہ اس انداز سے کھینچا ہے کہ بیت الشرف میں قدم رکھنے کے بعد شہزادوں سے عرض کی، بچوں میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں، تم مجھے اپنی مادر گرامی کی ایک کنیز تصور کرو۔
کھلی بھی بات ہے کہ کوفے میں امام حسن اور امام حسین کی عمریں 32 اور 33 سال تھیں، اور اس عمر کے انسان کو کسی اعتبار سے بھی بچہ نہیں کہا جا سکتا۔ 26 ہجری میں بھی امام حسن اور امام حسین بچے نہیں تھے، لیکن نوجوانی پر یہ بات کسی حد تک صحیح معلوم ہوتی ہے۔ 32 اور 33 کی عمر میں نہیں تھے۔ بقیہ حاشیہ صفحہ نمبر 251 پر۔ میں یہ بھی پورا حاشیے میں جو چیزیں ہیں وہ پڑھ رہی ہوں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ 250 سے اس کو کنٹینیو کریں گے جو عبارت ہے۔ یہ پوری حاشیہ کی جو باقی چیزیں ہیں وہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض مورخین نے جناب ام البنین کے عقد کو جناب امامہ سے پہلے لکھا ہے، اور جنابہ امامہ کا عقد مدینہ میں ہوا تھا۔ ایسی حالت میں یہ ناممکن ہے کہ ام البنین کا عقد کوفہ میں ہوا ہو۔ جناب امامہ کا مدینہ میں عقد کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ ان کے بارے میں صدیقہ طاہرہ کی وصیت تھی کہ وہ میرے بچوں کا زیادہ خیال رکھتی ہے اور ان کی بہتر نگہداشت کر سکتی ہے۔ ایسی حالت میں یہ ناممکن ہے کہ مولا کائنات اس عقد میں اس قدر تاخیر فرمائے کہ بچے جوانی کی منزل پر آ جائیں اور نگہداشت کی کوئی ضرورت ہی نہ رہ جائے۔ چوتھا اور اہم ترین ثبوت یہ ہے کہ صاحب عمدہ نے صادق آل محمد سے حضرت جعفر علیہ السلام کے فضائل کے ذیل میں نقل فرمایا ہے کہ آپ نے 34 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ اس صریحی بیان کے ہوتے ہوئے یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ مولا کائنات کا یہ کوفہ میں ہوا ہو، جبکہ کوفہ میں متولد ہونے والے فرزند کربلا میں 34 سال کا نہیں ہو سکتا۔ بقیہ حاشیہ 252 صفحہ پر۔ اب ہم آگئے پیج نمبر 252 پر۔ بہرحال مذکورہ دلائل کی تاریخی اور روایتی حوالے کتاب کے مختلف مقامات پر آ چکے ہیں، ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، ارباب ذوق نظر فرما سکتے ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام کا میدان صفین میں موجود ہونا ایک تاریخی امر ہے جس کا تذکرہ علامہ خوارزمی نے مناقب میں کیا ہے، اور کبریت احمر نے بھی اپنے طور پر نقل کیا ہے۔ اس کو مشکوک بنانے کے لیے کوفے میں عقد کی داستان اور اس پر زور دینے کے لیے 17 سال کی عمر ثابت کرنا بھی غیر ضروری ہے۔ بنی ہاشم کے بچے کم سنی میں بھی وہ کارہائے نمایاں انجام دے سکتے ہیں جو دوسرے گھرانوں کے بچے انجام نہیں دے سکتے۔ بریکٹ میں جوادی لکھا، یعنی یہ مولانا جوادی نے، علامہ صاحب نے یہ ڈیٹیل حاشیے میں پوری لکھی ہے۔ اب ہم دوبارہ پیج نمبر 49 کی کچھ عبارات پڑھتی ہوں کہ جس کے بعد سے میں نے یہ تمام جو حاشیے کی بحث تھی وہ شروع کی تھی۔ تو آخری پیراگراف سے شروع کر کے اور پھر کنٹینیو کرتے ہیں۔ پیج نمبر 249۔ صاحب کبریت احمر نے حضرت عباس کی عمر کا اندازہ تقریباً 17 سال لکھا ہے، اور علامہ خوارزمی نے صرف مرد کامل کا ہے۔ سن کا کوئی اندازہ نہیں بتایا۔ ظاہر ہے کہ حضرت عباس کی عمر کسی قیمت پر 17 سال نہیں تھی۔ یہاں پہ جو ہے یہ انہوں نے ایک نمبر 1 کا وہ ڈالا ہوا ہے حوالہ، اور پھر وہ یعنی ریفرنس یہاں پر ہوگا، تو نیچے یہ نمبر 1 ریفرنس پورا بھی ہم نے پڑھا ہے۔ آپ کی ولادت سن 62 ہجری میں سن 62 ہجری میں ہے، اور جنگ صفین کا سن 26 ہجری میں ہے، اور جنگ صفین کا خاتمہ سن 37 میں ہوا ہے۔ ایسی حالت میں آپ کی عمر 10 – 10.5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ خود کربلا سن 61 میں، اور آپ کی عمر اس وقت 34 سال کی بتائی جاتی ہے، جس میں سے 37 سن ہجری کم کرنے کے بعد 11 سال سے زیادہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ کبریت احمر کا بیان کتنا ہی معتبر کیوں نہ ہو، اس کی بنیاد بہرحال کمزور ہے۔ خود مناقب خوارزمی کی روایت میں بھی حضرت عباس کو مرد کامل کہا گیا ہے، جو معنوی اعتبار سے قطعاً صحیح ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے قابل غور ہے۔ 11 سال کی عمر میں انسان مرد کامل ہوگا تو 34 برس کی عمر میں کیا ہوگا؟ پیج نمبر 252۔ ناسخ نے آپ کے بارے میں یہ جملہ ضرور نقل کیا ہے کہ جب آپ اس پہ 2 رکابہ پر سوار ہوتے تھے تو آپ کے پیر زمین پر خط دیتے تھے۔ عربی میں روایت ہے عبارت، اس کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے، لیکن یہ آخری دور کا تذکرہ ہے، اس کا کوئی تعلق 10 برس کی عمر سے نہیں ہے۔ رہ گیا یہ سوال کہ پھر تبدیلی لباس کے بارے میں کیا کہا جائے، اور حضرت عباس کا لباس امیر المومنین کے جسد اقدس پر
کیوں کر درست ہو گیا؟ تو اس کے بارے میں برادر محترم طاب شاہ نے کافی تفصیل دی ہے اور ایسے لوگوں کی تفصیل فہرست بیان کی ہے جن کا قد و قیامت 25 ہاتھ کے برابر تھا، اور ان میں سے بعض حضرات حضرت عباس علیہ السلام کے ننیالی بزرگوں میں سے بھی تھے۔ پیج نمبر 253، جس سے یہ حساب لگایا گیا ہے کہ اگر 40 سال کا آدمی 25 ہاتھ کا ہوگا تو اگر 40 سال کا آدمی 35 ہاتھ کا ہوگا تو 10 سال کا آدمی 6.5 ہاتھ کا ضرور ہوگا، کہ یا کم از کم ایک اچھے خاصے قد و قامت کا ہوگا۔ اور حضرت علی علیہ السلام میانہ قامت انسان تھے، ان کے لباس کا عباس علیہ السلام کے جسم پر منطبق ہو جانا تعجب خیز نہیں ہے۔ واقعہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن حساب کے اندازہ نہایت درجہ دلچسپ ہے کہ 40 سال کی عمر غالباً اس لیے فرض کی گئی ہے کہ یہ عام انسانی نشو و نما کا آخری دور ہوتا ہے، اور اسی اعتبار سے ہر عمر کے قد و قامت کا حساب لگایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر نشو و نما کے مسائل کو اسی انداز سے ہندسی اعداد و شمار سے طے کیا گیا تو نتیجے میں ہر سال ایک الگ قد و قامت فرض کرنا پڑے گا، اور انسانی قد و قامت کا حساب نباتات جیسا ہو جائے گا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور انسانی جسامت کا حساب اس سے قطعی مختلف ہے۔ حقیقت صرف یہ ہے کہ بنی ہاشم کے کمسن مجاہد کا میدان جہاد میں آ کر داد شجاعت دینا کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ جس گھرانے کا 13 سال کا قاسم ارزق شامی کے 7 بیٹوں کو تہی تیغ کر سکتا ہے، اس گھرانے کا عباس علیہ السلام ابن الساشا کے 7 بیٹوں کو بھی واصل جہنم کر سکتا ہے۔ عقلی امکان کے ہوتے ہوئے اس روایت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے جو کسی مذہبی مسلمہ کے خلاف نہ ہو، اور یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد نہ قد و قامت کے حساب کی ضرورت ہے اور نہ 17 سال کا سن فرض کرنے کی ضرورت ہے۔ تبدیلی لباس کے امکان کے لیے حضرت علی کا درمیان میں ہونا بہت کافی ہے۔ حضرت عباس، پیج نمبر 254، حضرت عباس علیہ السلام اور امیر المومنین کے درمیان تو نشو و نما کا تفاوت فرض بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایسا کوئی تفاوت نہیں تھا، حالانکہ ہجرت کی رات 23 سال کے حضرت علی 53 سال کے رسول کے بستر پر سو رہے تھے، اور قیافہ شناسان عرب کو رات بھر یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ نبی سو رہے ہیں یا علی۔ امیر المومنین کا صاحب اعجاز ہونا ہر مسئلے کا حل ہے۔ آپ کو ساری کائنات کی طرح اپنے قد و قامت پر بھی مکمل اختیار تھا، اور جب چاہتے مصلحت اسلام کے لیے اسی قد و قامت میں ظہور فرما سکتے تھے، اس لیے کسی اور حساب کی ضرورت نہیں ہے۔ عباس بن حارث کا نام غالباً اس لیے آ گیا ہے کہ قریب سے پہلے انہی سے مقابلہ ہوا تھا۔ اس کے بعد امیر المومنین عباس کا لباس پہن کر میدان جنگ میں تشریف لائے تھے اور اس کا کام تمام کیا تھا۔ صفین کے میدان میں حضرت عباس کے 2 مشاہدات انسانی زندگی کے بہت قیمتی مشاہدات ہیں۔ پہلا موقع وہ جب جنگ کے دوران مولا کائنات نے صفوں کے درمیان مسلح بچھایا اور ابن عباس نے بڑھ کر دریافت کیا، مولا یہ تو وقت جنگ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہم اسی نماز کے لیے جنگ کر رہے ہیں، انما نقاتلہم علی الصلاۃ۔ جنگ و جدال کے ایسے نازک وقت میں صفوں کے درمیان مسلح بچھا دینا اور بغیر کسی انتظام کے بارگاہ اہدیت میں سجدہ ریز ہو جانا اس بات کا اعلان ہے کہ مقام ابدیت کسی اہتمام کا محتاج نہیں۔ جب، جہاں اور جس وقت موقع مل جائے انسان کو بارگاہ بے نیاز میں سر نیاز خم کر دینا چاہیے۔ پیج نمبر 255، یہ انداز تعلیم عام انسانوں کے ذہن پر اثر انداز ہو یا نہ ہو، اس ذہن پر یقیناً اثر انداز ہوگا جس کی ساکھ پرداخت کا مکمل انتظام مولا کائنات نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا اور جسے اپنے جذبات کا آئینہ دار بنانا چاہتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کربلا کے شدید ترین ماحول میں بھی نماز کا اہتمام کرنے کی خاطر عباس علیہ السلام جیسے بہادر نے دشمن کے ناروا کلمات کو برداشت کر لیا اور کوئی اقدام نہیں کیا، جبکہ حبیب علیہ السلام جیسا مخلص چاہنے والا اسے برداشت نہ کر سکا۔ علی کے گھرانے کے شہدائی اور علی کی آغوش کے پروردہ کا یہی ایک نمایاں فرق ہے۔ امام حسین کا 2 اصحاب کو آگے کھڑا کر دینا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ کربلا کے جذبات صفین کے جذبات سے بالکل جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ وہاں کا صحابی
اصل نماز پر حیرت و ششدر تھا تو کس کے لیے جماعت کا اہتمام کیا جاتا اور سینہ سپر بنایا جاتا؟ یہاں کے اصحاب نماز کے لیے بے چین ہے۔ اب کیسے ممکن ہے کہ انہیں نظر انداز کر کے فرادہ نماز ادا کر لی جائے یا دشمن کے پے در پہ حملوں کے باوجود نماز مکمل کی جائے؟ یہاں محافظ اصحاب کا بندوبست کرنا یقیناً ضروری تھا۔ امیر المومنین کے لیے یہ انتہائی آزمائشی لمحہ تھا۔ قرآن کریم کی مخالفت کریں تو اپنے مقصد کی بھی پامالی ہو اور دشمن کا منصوبہ بھی کامیاب ہو جائے کہ علی علیہ السلام قرآن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان قرآنوں کے مقابلے میں سپر انداختہ ہو جائیں تو دشمن کے مکر و دغا کی کھلی بھی کامیابی تصور کی جائے گی۔ پیج نمبر 256۔ آپ نے اپنے حسن تدبیر سے ایک درمیانی راستہ یہ نکالا کہ پہلے اپنی فوج کو شامی مکر کی حقیقت سے باخبر کیا، اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان میں جہاد راہ خدا کا حوصلہ نہیں اور یہ ادنا بہانے سے جنگ ملتوی کر دینا چاہتے ہیں، تو آپ نے حفاظت عزت قرآن کے خیال سے جنگ روک دی۔ جنگ روک دینا بھی مولا کے حق میں کچھ کم مضر نہیں تھا۔ وقت وہ ہے جب شام کی بہکائی ہوئی ایک جماعت یقیناً یہ کہنے پر آمادہ ہو جائے گی کہ علی علیہ السلام نے جیتی ہوئی جنگ کو از خود شکست خوردہ بنا دیا، لیکن آپ نے احترام قرآن کی خاطر یہ بھی برداشت کر لیا۔ جنگ کے روک دینے میں آپ کی سیاست الہیہ کی ایک عظیم کامیابی یہ ہوئی کہ اس طرح حاکم شام کو قرآن حکیم کا پابند بنانے کا موقع مل گیا۔ اس کے ہر طرز عمل پر قرآن حکیم کی روشنی میں تنقید کرنے کا جواز حاصل ہو گیا۔ چنانچہ قرآن حکیم کو معیار بنا کر خلافت کے فیصلے پر طرفین کا اتفاق ہو گیا۔ یہ اور بات ہے کہ آخر میں نام قرآن کی بجائے پھر حکمین کی رائے پر فیصلہ ہو گیا اور تخت و تاج حاکم شام کے قبضہ میں چلا گیا۔ علی علیہ السلام کے حصے میں صرف نہروان کے باغیوں سے مقابلہ آیا۔ حالات جو کچھ بھی رہے ہوں، لیکن امت اسلامیہ آج بھی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے والے کو جائز حاکم تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پیج نمبر 257۔ تخت و تاج کی تاریخ یہی ہے کہ یہ ہمیشہ حق کے قبضے میں نہیں رہا، یہ کبھی باطل کے ہاتھوں میں رہتا ہے تو کبھی حق کے قدموں میں۔ صرف حقانیت ہے جو کبھی باطل کے قبضہ میں نہیں آ سکتی۔ مولا کائنات کا کردار آج بھی آواز دے رہا ہے کہ کل وقتی طور پر مجھے شکست خوردہ ضرور کہہ دیا گیا تھا اور مجھ پر سیاست سے ناواقفیت کا الزام ضرور لگا دیا گیا تھا، لیکن آج حق و انصاف کی تاریخ پڑھو۔ حاکم شام اپنے دام میں خود اسیر ہو گیا ہے۔ علی علیہ السلام نے قرآن حکیم کا احترام کر کے شام کے تخت و تاج کی عزت کو قیامت تک کے لیے خاک میں ملا دیا۔ عباس کے پیش نظر احترام مذہب اور سیاست الہیہ کے یہ تمام مشاہدات تھے اور آپ کو مستقبل میں انہی مناظر کو دہرانا تھا۔ کربلا کی تاریخ میں عباس علیہ السلام کے جذبات انہی مشاہدات کے آئینہ دار تھے۔ دل تو نہیں چاہتا کہ اس مطالعے کو روکا جائے، لیکن یہاں پر اس مقام پر ہم اپنی اس ریڈنگ کو روک رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی جذبہ فداکاری کی ہیڈنگ کے ساتھ جو مطالب بیان کیے ہیں وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔